یہ تو آپ ایک جانور پالتے ہیں, جانور میں نام نہیں لیتا, خدا کی قسم میری نانوں کے گھر میں ایک جانور تھا, ویسے ہی میں نام نہیں لیتا. 10 کلومیٹر ہم گاڑی میں چھوڑ کے 73 کرولا میں ڈکی میں چھوٹا سا تھا میں, وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 8 گھنٹے بعد پھر اسی گھر میں تھا. 44 سال ہم نے گلے سے لگایا, 44 سال. آج ہمیں اس کا پھل کیا ملا جناب اسپیکر, کہ آج اسی پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. اور میری خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر؟ مجھے یہ تو بتائیں, کیا ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خوارج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں, دہشت گردی کا شکار ہوں؟ اور کہا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر, یہ بڑی میرے بھائیوں سے یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا, نہ میری دشمنی ہے ان سے, ہاں اس سے ضرور دشمنی ہے جو پاکستان کا بدخواہ ہے. اور یہ اس لیے میں زور سے کہہ رہا ہوں کہ لیڈر باہر آ جائے. جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا, لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا, افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے, دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے, وہ باہر نہیں آیا. وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی. اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں. ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی, ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے, تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل اس وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی, تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو کل اس وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے. میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو یار, کیا میں فاتحہ کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں, آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین شروع کر دیا آپ نے. میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے, کیا ہوا ہے, نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے. میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے ہیں, وہ والی زمین والی. ہاں نہیں, لائر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میرے بہت سارے دوست لائر ہیں, لیکن بدقسمتی ہے جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لائر ہو, وہ جج ہو, یقین مانے جو ان کے ساتھ لگتا ہے نا, وہ میں سلمان اکرم راجہ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. قسم سے مجھے پتا چلا یہ بہت ہی کوئی لنڈن اور بڑا ذرا سیزرڈ قسم کا لائر ہے, وہ ان کے ساتھ لگا ذلیل و خوار ہو گیا. نہیں یہ لفظ میں نے ایکسپنج کر دیا ذلیل و خوار. یار کیا اسپنج کیا ہو گیا, میں نے یار کچھ کہا ہے, مجھے بتائیں رائے صاحب میں نے کچھ کہا ہے. اب دیکھیں نا میرے بھائی, پھر وہی میں کہتا ہوں, کھوسا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی میں کیا مقام تھا ان کا, رول گئے ہیں بیچارے, رول گئے ہیں, خدا کی قسم میں رول گئی ہاں, میں رول گئی ہاں. وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اس وقت تک مجھے اس راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر معلوم ہی نہیں تھا کہ اخوانی کون ہے, پاکستانی کون ہے. لیکن آج جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں ہمیں نہیں مانا, یہ وہ لوگ ہیں جو 1965 میں ہمارے خلاف انہوں نے جنگ میں ہندوستان نے حملہ کیا, انہوں نے حملہ کیا, سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے کابل میں جشن منائے. جناب اسپیکر آج دیکھیں کہ 44 سال تک ہم نے گلے سے لگایا. یہ تو آپ ایک جانور پالتے ہیں, جانور میں نام نہیں لیتا, خدا کی قسم میری نانوں کے گھر میں ایک جانور تھا, ویسے ہی میں نام نہیں لیتا. 10 کلومیٹر ہم گاڑی میں چھوڑ کے 73 کرولا میں ڈکی میں چھوٹا سا تھا میں, وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 8 گھنٹے بعد پھر اسی گھر میں تھا. 44 سال ہم نے گلے سے لگایا, 44 سال. آج ہمیں اس کا پھل کیا ملا جناب اسپیکر, کہ آج اسی پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. اور میری خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر؟ مجھے یہ تو بتائیں, کیا ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خوارج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں, دہشت گردی کا شکار ہوں؟ اور کہا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر, یہ بڑی میرے بھائیوں سے یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا, نہ میری دشمنی ہے ان سے, ہاں اس سے ضرور دشمنی ہے جو پاکستان کا بدخواہ ہے. اور یہ اس لیے میں زور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی قیدیں کاٹی ہیں, ہم نے بھی جلا وطنی کاٹی ہے, عمر قیدیں کاٹی ہیں, لیکن خدا کی قسم رات کی تاریکی میں پاکستان کے بارے میں برا نہیں سوچا, اپنے ملک کے بارے میں برا نہیں سوچا. کوئی ایک شخص خراب ہوگا, کسی جگہ ہوگا, 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں خوارج کو, دہشت گردوں کو, ذرا سنیے گا, آپ کہہ رہے ہیں لوکلز کو, یعنی جو KPK کے لوگ ہیں, کہ آپ نے ان پہ حملہ نہیں کرنا, یہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ بڑے نکتے والی بات ہے. یہ حملہ کس پہ کریں گے؟ آرمی پہ. یہ کس پہ؟ پولیس پہ, FC پہ. میرے دوستو, میرے بھائیو, ذرا ہوش کے ناخن لو.
وہ لوگ جو دہشت گرد ہے، جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں، جن کو 40,000 کو لا کر ہمارے اس KPK کے اندر بسایا گیا، مجھے یاد کریں کیا آپ کو سوات آپریشن یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ رونگٹے کھڑے کرنے دینے والی داستانیں ہیں، جہاں پہ میری ماں بہن بیٹیوں نے ہمیں جو داستانیں سنائی، ہماری بہنوں کو بیٹیوں اور ماؤں کو جو داستانیں سنائیں، وہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے۔ کیا آپ ان دہشت گردوں کے حوالے کریں گے پھر دوبارہ اپنی عزتوں کو، اپنی مال کو، اپنی جان کو؟ اگر ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے، کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم ایک ایک دہشت گرد کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک وہ دہشت گردی چھوڑ نہ دیں۔ اگر وہ پاکستان میں ہوں گے وہاں بھی کمین گاہوں تک پیچھا کریں گے، اگر وہ افغانستان میں جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ تھوڑی سی ہوش کے ناخن لیں کہ آج جب آکوپائیڈ کشمیر کے اندر، آج کوئی ہمیں کلیپنگ کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کوئی اس وقت بڑی بڑی میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس وقت صرف ایک بات کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا۔ آپ آکوپائیڈ کشمیر میں دیکھیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آذربائیجان میں دیکھیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ چائنا میں کھڑے ہیں، فیلڈ مارشل USA میں کھڑے ہیں، رشیا میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور آپ کے سارے منسٹر آذربائیجان میں ہیں۔ ساری دنیا اس وقت الحمدللہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان، سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم پاکستان۔ تو جناب اسپیکر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا وہ دور چاہتے ہیں جب آپ سے دنیا بات کرنا چھوڑ گئی تھی، جب سعودی عرب آپ کو چھوڑ گیا، جب آپ کو چائنا چھوڑ گیا، جب یورپین یونین آپ کو چھوڑ گئی، جب آپ کو ایران چھوڑ گیا؟ کوئی ایسا ملک بتائیں جب آپ حکومت میں تھے تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے تو دور کی بات ہے، پاکستان سے نفرت شروع کر دی تھی۔ لیکن جناب اسپیکر، آج وہ سارے کی ساری نفرتوں کو ہم نے جلا ڈالا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اگر دشمن نے دوبارہ یہ حرکت کی، کوشش کی، اور ایک شخص نے، دیکھیں معیار، اب میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، معیار یہ ہے جناب اسپیکر کہ اگر KPK کے وزرائے اعلیٰ پچھلے کوئی 10-20 سال کو چھوڑ کے اگر ان کو دیکھیں، وہ بھی پختون ہی تھے جناب اسپیکر، ان کا مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں، کیا سیزنڈ لوگ تھے، کیا پڑھے لکھے، کیا ان کی وزاداریاں تھیں۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھ کر جو فورسز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو بات کی ہے مساجد کے حوالے سے، آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ جو پہلی گولی اس KPK کے بارڈر کے اوپر کھا رہا ہے، اپنی خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا ہم اس دھرتی سے ہیں، اسی پٹوار سے۔ آپ جائیں کسی گاؤں میں جائیں جناب اسپیکر، ایک شہید نہیں ملے گا، شہیدوں کی قطار ملے گی۔ KPK کے اندر جائیں، آپ کو ہر گاؤں میں شہید کا آپ کو قبر ملے گی۔ تو آپ ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، اور کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں؟ اس ہندوستان کے کہنے پہ، اس کی پروکسی آپ بنے ہوئے جو پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، میں تو کوئی اتنی کسی کو نہ برا بھلا کہہ رہا ہوں، نہ میں تو بات وہ بتا رہا ہوں ان نادان دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ کیا یہ پاکستان آپ کو مقدم ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا جناب اسپیکر، یہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ لیڈر باہر آ جائے۔ جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا، لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا، ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا، افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے، دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے، وہ باہر نہیں آیا۔ وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی۔ اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں۔ ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے، تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی، تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو قبل از وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے۔ میں نہیں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو یار، کیا میں فاتحہ کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین 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 شروع کر دیا آپ نے۔ میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے؟ میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے ہیں. وہ والی زمین والی. اچھا بس. اچھا جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹی گزارش, ابھی کچھ بھی نہیں کہا, وائنڈ اپ کریں. اور میرا موڈ بھی نہیں ہے, میری بات میں نہیں کرتا. دیکھیں نا, میں نے آپ کے گھر میں جو چوری کی تھی نا, اس کا ساروں کو بتا دوں, پھر بہت بڑی بات پہ چلا جاؤں گا. وہ پھر جب نکال کے لے کے گیا چیئر کو ایڈریس کریں بادشاہ صاحب. میں رات میں جاؤ گے تو میں موڈ ہی نہیں ہے. تھوڑی سی میچورٹی میں لائیں یار, بڑے ہو گئے ہیں. یہ کوئی آپ کیا وہ کیڑا آئین یار, تمہیں آئین کی اچھا آرٹیکل 43 کیا ہے بتاؤ ادھر کیا بحث کر رہے ہیں باتیں یار. بھائی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں نا. معیار ہے اس اسمبلی کا, یہ معیار ہے, اندازہ لگائیں پلیز. اللہ نے کس لوگوں کو, بس قسمت کی بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ بات نہیں, لائر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میرے بہت سارے دوست لائر ہیں, لیکن بدقسمتی ہے جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لائر ہو, وہ جج ہو, یقین مانے جو ان کے ساتھ لگتا ہے نا, وہ میں سلمان اکرم راجہ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. قسم سے مجھے پتا چلا یہ بہت ہی کوئی لنڈن اور بڑا ذرا سیزنڈ قسم کا لائر ہے, وہ ان کے ساتھ لگا ذلیل و خوار ہو گیا. یہاں ہمارے بیٹھے ہوں گے اپنا یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. اچھا یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. ایک جج صاحب سے نہیں, یہ لفظ میں نے ایکسپنج کر دیا ذلیلوں. یار کیا اسپنج کیا ہو گیا, میں نے یار کچھ کہا ہے, مجھے بتائیں رائے صاحب میں نے کچھ کہا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اچھا بھلا آدمی میں نے تو یہ بات کی ہے. میں سلمان اکرم راجہ کو یار نہ آپ میرے نہیں میں سلمان نام لیا ہے میں نے. اچھا میں صرف 2 منٹ اور. اب یہ دیکھیں نا, سابقہ میرے بھائی ہیں بڑے, اب یہ دیکھیں نا میرے بھائی ہیں, اب ان کی حالت دیکھ لیں. اب پہلے کیا مقام تھا پیپلز پارٹی میں اور آج کیا مقام ہے, کتنا بڑا فرق ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میرے اس بڑے بھائی نے ایسی حرکتیں نہیں کی, گورنر رہے ہیں. شکریہ, بس اب شکریہ. اور آپ نے حکم کیا, میں نے آپ کو ٹائم دیا, اب آپ میرا بھی کہنا مان لینا. وائنڈ اپ کریں, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. میں جناب اسپیکر آپ کا کہنا مانتے ہوئے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگر جتنی بات میں نے یہ کی ہے آپ نے اسپنج کی ہے, اس کو نہ کریں. اس کی وجہ تاریخ نکال لیں, کوئی 40-50 لوگ جو ہیں. اب دیکھیں نا میرے بھائی, پھر وہی میں کہتا ہوں, کھوسا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی میں کیا مقام تھا ان کا. رول گئے ہیں بیچارے, رول گئے ہیں, خدا کی قسم میں رول گئی ہاں. منو نہیں میں رول گئی ہاں, منو نہیں میں رول گئی ہاں. دیکھو نا یہ, اب یہ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اور باقی دوستوں کو صرف آخر میں ایک بات کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے بات کرتے ہوئے, اور ان کے لیے یہ خاص بات, اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے, ان کے لیے ایک شعر کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. شکریہ جی. شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ.